اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے نے خوفناک اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 98% زراعت ختم ہو چکی، پینے کے پانی کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز امداد کے گوداموں پر بھی مسلسل حملے کر رہی ہے۔ نقل مکانی کے احکامات تکالیف مزید بڑھا رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں بھوک کی صورتحال ناقابل بیان۔ بچے روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں تو مائیں بچوں کو بھوکا دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، مگر عالمی ضمیر اب تک نہ جاگا۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قحط کی تصدیق کو اخلاقی المیہ قرار دیا۔ آئرش صدر نے امداد کی بندش پر یورپی یونین سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیریمی لارنس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ المیہ ہے کہ باہر ہزاروں ٹرک امداد موجود ہے، مگر اندر قحط کا راج ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایتی حکومتیں بھی جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ حماس نے ہماری شرائط مان کر ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ شہر مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی دھمکی۔ کہا حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے اور اسرائیل کی شرائط مان کر جنگ ختم کرے، ورنہ غزہ شہر کی مکمل تباہی کے لیے تیار رہے۔ حماس نے اسرائیل کاٹز کا بیان نسل کشی کے منصوبے کا اعتراف قرار دے دیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کے مظاہرے، نتن یاہو سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کا مطالبہ۔ یروشلم میں بھی نتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج۔ شرکاء نے منگل کو ملگیر احتجاج اور ہاسٹیج اسکوائر پر مرکزی ریلی کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں مزید 71 فلسطینی شہید۔ بھوک کے باعث بھی 3 افراد نے دم توڑا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپوں میں 6 فلسطینی گرفتار۔ رواں سال یورپ میں جنگلات کی آگ کا بدترین سال۔ اب تک 10 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر ہر شے جل کر راکھ ہو چکی۔ ماہرین نے وجہ موسمیاتی تبدیلی، شدید گرمی کی لہر اور زمین کے غیر متوازن استعمال کو قرار دے دیا۔ ادھر امریکی ریاست ایریزونا میں گردالو طوفان فینکس اور ٹیمپے سمیت دیگر علاقے لپیٹ میں آ گئے۔ فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کا سب سے زیادہ قابل بھروسہ شراکت دار اور مضبوط سپورٹر رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا وزیر خارجہ وانگ جی کے دورہ پاکستان پر بیان۔ چینی دفتر خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات شاندار ہوئی۔ عالمی منظرنامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ وانگ جی نے دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کی۔ تمام شعبوں میں پاک چین شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان کی تحصیل گوپس میں گلیشیئر پھٹنے سے تباہی۔ تلی داس گاؤں کا 80% حصہ تباہ، 100 سے زائد گھر، مساجد، سکولز اور زرعی زمینیں متاثر۔ دریائے خضر کا بہاؤ رکنے سے 6 سے 7 کلومیٹر طویل جھیل بنی۔ پہاڑ پر موجود چرواہے کی بروقت اطلاع سے آبادی نے انخلا کیا اور بڑے جانی نقصان کا خطرہ ٹل گیا۔ زمینی راستے متاثر ہونے سے علاقہ مکین محصور رہے۔ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ پہاڑ پر سے چرواہے کی فیملی کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کا متاثرہ علاقے کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے نقصانات اور ریسکیو کارروائیوں پر بریفنگ دی ہے۔ 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے اہم پیش رفت۔ صدر مملکت نے نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل 9 کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین ہوں گے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اراکین مقرر۔ ناصر محمود کھوسا پنجاب کے ممبر NFC ہوں گے۔ ڈاکٹر اسد سید سندھ، ڈاکٹر مشرف رسول KP اور فرمان اللہ بلوچستان کے ممبر مقرر۔ قومی مالیاتی کمیشن وسائل کی تقسیم سے متعلق سفارشات پیش کرے گا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم کی تجاویز دے گا۔ اخراجات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، بچے تربیت حاصل کر کے ملک کو بحران سے نکالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 300 طلبہ کو زرعی تربیت کے لیے چین بھیجنے کی تقریب سے خطاب۔ پولیس زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اولین ترجیح ہے، محنت کر کے ملک کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں قرضے نہ لینے پڑیں، میرٹ کو اپنا لیں تو ترقی میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بلوچستان کو ترقی کی دوڑ میں دیگر صوبوں کے برابر لا رہے ہیں، بلوچ طلبہ بہت ذہین ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم سمیت ہر پروگرام میں بلوچستان کا کوٹا 10% کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارتی منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے۔ مسلح فوج انڈین پراکسیز کا کلا کما کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ بلوچستان کے محب وطن اور غیور عوام ملک دشمن عناصر اور ان کے بیرونی آقاؤں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ملک دشمنوں کی جانب سے مایوسی پھیلانے کی مذموم کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سی پی این ای وفد نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ 9 مئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت کے پوچھنے پر پولیس نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی 9 مئی کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 2 روز میں 2 بیٹوں کی گرفتاری ان پر دباؤ ڈالنے کا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام عوام تک نہ پہنچاؤں، مگر ہم ڈریں گے نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری سیاسی تناؤ پیدا کرنے کا حربہ قرار دے دیا۔ کہا ہم جب بھی تناؤ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، اس سازش کو ختم کرنا پڑے گا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ شاہریز کا پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، پولیس کو بھی 2 سال بعد ان کی یاد آئی۔ کراچی میں 2 دن کی بارش کے بعد شاہراہوں سے پانی صاف، مگر ملحقہ علاقوں اور سڑکوں پر پانی اور کیچڑ موجود۔ گلی محلوں کی صورتحال اب تک، نئے تعمیر روڈز پر بھی گڑھے پڑ گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپوزیشن کی تنقید کو بغض قرار دے دیا۔ کہا کراچی کے نالوں میں 40 ملی میٹر بارش کی گنجائش ہے، 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اگر نالے صاف نہ ہوتے تو اتنا پانی کیسے نکلتا؟ ادھر کراچی کے تمام اہم علاقوں سے پانی نکالے جانے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش۔ مراد علی شاہ کی کمشنر کراچی کو شہر سے مکمل نکاسی آپ کا حکم۔ ملک میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ کے سیلاب کی تباہی، پانی چاول اور کپاس کی فصلیں بہا لے گیا، درجنوں دیہات کی آبادی کی نقل مکانی۔ پنجاب میں مزید بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کو تیار رہنے کا حکم، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر کی روسی تیل خریدنے پر بھارت پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں پیٹر نوارو نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت یوکرین میں خون ریزی میں اپنے کردار کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بھارت پر عائد 50% ٹیرف اگلے ہفتے سے نافذ ہو جائے گا۔ پیٹر نے چین کے ساتھ قربت بڑھانے پر بھی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ روس پر فی الحال کوئی پابندی، ٹیرف یا کچھ اور اقدام نہیں کریں گے۔ 2 ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ پیوٹن کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ کا اپنے اقدامات کو تاریخی قرار دیا، بولے ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔